الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ چپ رہتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں دم میرا، چپ رہتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں دم میرا، آہ کرتا ہوں تو صیاد خفا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے چاروں طرف سے مختلف شکل میں ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، جس کی تازہ مثال بارگاہ تاج الاولیاء میں ہونے والی وہ بدترین گستاخی ہے جو کسی غیرت مند مسلمان کے لیے ہرگز قابل برداشت نہیں۔ سوشل میڈیا اور کچھ احباب کے ذریعے مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ چند روز قبل بارگاہ تاج الاولیاء میں کسی گانے کی ریکارڈنگ ہوئی۔ دن بھر میں اسی جستجو میں رہا کہ آخر ہوا کیا ہے اور یہ کیا سب چل رہا ہے، تو مختلف ذرائع سے جو خبر آئی اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ کسی دانش نام کے سنگر کا کوئی گانا باجان کی بارگاہ میں ریکارڈ ہوا۔ اسی ضمن میں جب اس کی مزید تحقیق کی گئی تو اس میں چند باتیں بڑی قابل غور ہے۔ یہ اتنا فتنوں کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قوم نے آزاد خیالی کے ایسے ماحول کو پیدا کیا ہے کہ جہاں تاریخ کی عظیم مسجد جسے زمانہ جامع مسجد کے نام سے جانتا ہے، وہاں پر لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام کے لیے اپنی ریلز بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی انہیں وہاں روکنے اور ٹوکنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح چند روپیوں کے لیے ماضی میں بھی بہت سے فلم والوں نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ کا استعمال کیا، سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کا استعمال کیا، اور دیگر اولیاء اکرام کی مزارات کا استعمال کیا۔ میں تمام غیرت مند مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کب تک گونگے صاحب کی طرح بیٹھے رہیں گے اور ہمارے مقدس مقامات کی اس طرح سے بے حرمتی کی جائیں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ وہ بارگاہ تاج الاولیاء میں یہ سلام پڑھا جائیں گا اور یہ سلام نہیں پڑھا جائیں گا بات کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلام پر تو پابندی ہے مگر فلم کی شوٹنگ پر پابندی نہیں، اور اس گانے کی جو شروعات ہی ہے وہی ایک بڑے فتنے کی طرف ہمارے نشاندہی فرما رہی ہے۔ آج دیکھیے پوری قوم کے اندر ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان بچے بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں اور لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بارگاہ تاج الاولیاء میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے پہنچ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری قوم سے، کیا ہم اپنی نسل نو کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بارگاہ تاج الاولیاء میں ہم اپنے عاشقوں کو اور اپنے معشوقوں کو لے کر حاضر ہو جائیں؟ کیا بارگاہ تاج الاولیاء آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کوئی لور پوائنٹ ہے؟ وہ اتنی مقدس بارگاہ ہے جہاں پر نہ جانے کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہاں پر اولیاء اکرام آرام فرما ہوتے ہیں وہاں ہمہ وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس مقدس مقام پر اس طرح کی غلیظ حرکت اور اس کے اوپر جو خاموشی ہے وہ لائق مذمت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے، جو ہو رہا ہے وہ ماضی میں بھی ہو چکا اور اس کے بہت سارے برے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ اس دور پر فتن میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آگے بڑھے اور پرزور مذمت اس فعل کی کرے تاکہ آگے کوئی یہ ضرورت نہ کر سکے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو اجازت دے اور لوگ آئے اور وہاں پر فلم کی شوٹنگ کرے۔ بات تو آگے کی ہو رہی ہے کہ فلم بنائی جائیں گی، اے آر رحمان سے بات کیا جائے گا، جاوید سے بات کی جائیں گی۔ کیسے سنی مسلمان اس چیز کو گوارا کر سکتے ہیں کہ سرکار تاج الاولیاء تاج الملت والدین کی بارگاہ میں اس طرح کی گھنونی حرکتیں کی جائیں؟ میں ان تمام دنیا داروں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، خدا را خوف کھائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اس کی ہرگز جگہ نہیں کہ آپ ان مقدس مقامات کی اس طرح سے بے حرمتی کرتے رہے اور پھر ایک غیرت مسلمان خاموش ہو کر تماشبین بنا رہے۔ ہم جیسے لوگ تو ہرگز خاموش نہیں رہ سکتے، جو انجام ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن میں شہر کے تمام غیرت مند حضرات کو کہتا ہوں کہ اس چیز کی پرزور مذمت کرے، بالخصوص وہ تنظیمیں جو قوم کی بڑی ہمدرد اور بڑی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آج کل بڑے ہاتھ جوڑ جوڑ کے مل رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں اور آگے بڑھے اور اس کو پوچھے کہ یہ فعل کیسے سرزد ہوا وہاں پر، اور یہ کس کی اجازت سے ہوا، کس نے اس کی اجازت دی، اور وہ کون لوگ ہیں
جو یہ سب کرا کر قوم کو ایک نئے فساد کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے، آگے بھی بتایا جائے گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور یہ بات ہم مذمت کے طور پر ریکارڈ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ہماری بھی مذمت ہونے والی ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں۔ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ اللہ ہم تمام کا حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔